बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुड़िया आई लव यू। खुड़िया के अजीम बुजुर्गों, नौजवान और मेरी बहनों, मेरे कायद अभी थोड़ी देर में आपसे खिताब करेंगे। आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि आपने मुझे इस हलके से कौमी असेंबली का उम्मीदवार बना के मुझे खरीद लिया आपने, और बचपन से सुनते थे वो जुमला मैं आज आपको यहां पर कहना चाहता हूं कि आपने उम्मीदवार मुझे बना के, तो मैं ये बात दिल से यहां पर कहना चाहता हूं, मैं कसूरी, मेरा ना कसूरी, मैं विच कसूर दे रहिंदा मैं। ये अल्लाह ताला के बाद ये टिकट, ये अमानत है नवाज शरीफ की, और अगर आपने अपने वोटों से और नोटों से, वोटों से, आपने दुआओं से मुझे यहां से कामयाब अल्लाह ताला के फजलो करम से कराया, तो खुड़िया वालों और जिला कसूर वालों, मैं आपको ये इनकिसारी से मगर बिला खौफे तरदीद कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की क़यादत में इस जिला कसूर को लाहौर बना देंगे और इस जिला में हर चीज देंगे। मैं कोट राधा कृष्ण में आना चाहता था, लेकिन उस दिन शदीद मसरूफियत की वजह से ना आ सका, लेकिन वादा है आपसे कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो पहली फुर्सत में कोट राधा कृष्ण आऊंगा और आपका आगे वहां पर शुक्रिया अदा करूंगा। बेटी मरियम नवाज शरीफ ने एक बड़ी वलवला अंगेज तकरीर की। अब मैं कोई बात जो उन्होंने यहां पर की गर्म जोशी से और बहुत दिल की गहराइयों से, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। आज इस इलेक्शन कैंपेन का आखिरी जलसा है, तो मैं ये आपको कहने आया हूं कि नवाज शरीफ ने जहां जहां जलसे किए, कई जलसों में मैं इनके साथ था, मैं आपको ये कहने आया हूं कि वहां पर मैंने नवाज शरीफ की जो 3 मरतबा अल्लाह ताला के फजलो करम से वजीर आजम पाकिस्तान बने, जो खिदमात उन्होंने की वो मैंने हर जगह गिनवा दी हैं। आज मैं ये बताने आया हूं कि अगर आप नवाज शरीफ को 4थी मरतबा वजीर आजम अल्लाह के फजल से बनाते हैं, तो नवाज शरीफ इस मुल्क की खिदमत किस तरह करेगा और पाकिस्तान को किस तरह इन मुश्किलात से आपकी दुआओं से निकालेगा। मेरे बुजुर्गों, खैर हो जाए, खैर हो जाए, खैर हो जाए, खैर हो जाए। तो एक तरफ अंधेरे थे, नवाज शरीफ रोशनियां लेके आया, एक तरफ खिदमत है नवाज शरीफ की और दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है।
انکسار اور قربانی ہے، دوسری طرف لالچ، طمع اور پیسہ بٹورنے کی خواہش ہے۔ ایک طرف یہ شخص نواز شریف وطن سے محبت کرتا ہے، دوسری طرف ملک دشمنی ہے۔ ایک طرف تدبر ہے، صلح جوئی ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، دوسری طرف رعونت اور تکبر ہے۔ ایک طرف گالی گلوچ ہے، دوسری طرف دعائیں ہیں۔ ملک کی خیر مانگنے والا نواز شریف ہے۔ ایک طرف 9 مئی کا واقعہ جس سے ملک کے خلاف ایک سازش ہوئی، دوسری طرف 28 مئی والا نواز شریف یہاں بیٹھا ہے جس نے پاکستان کو 28 مئی کو ایک ایٹمی قوت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنایا۔ اور یہ آپ بارڈر پر رہنے والے آپ لوگ ہیں، یہ ہمارا ہمسایہ اب قیامت تک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو۔ ایک باری پھر دوبارہ ایٹمی دھماکے کر دیو پھر۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں، ماضی میں جب بھی پاکستان کے اوپر کڑا وقت آیا، میں 1990 کی دہائی میں جب نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنا تو ایک بہت بڑا سیلاب آیا، اور نواز شریف، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سیلاب کے ساتھ ساتھ پیدل چلتا گیا، اور جب تک سیلاب سمندر میں غرق نہیں ہوا نواز شریف چین سے نہیں بیٹھا تھا، اور کچے گھر بھی تعمیر کیے۔ یہ ہے وہ نواز شریف کی خدمت کا ریکارڈ۔ اور دوسری طرف جب سیلاب آئے حالیہ سالوں میں تو وہ لانگ مارچ کرتے رہے، وہ دھرنے دیتے رہے، وہ سازشیں کرتے رہے۔ جب ڈینگی آئی تو نواز شریف کی قیادت میں آپ کے درمیان تھا، وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے اور جا کر وہاں پر حقہ پی کے سو گئے۔ یہ ہے وہ قیادت جس کا آج میں موازنہ کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، 8 فروری کو آپ نے شیر پر مہر لگانی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر 9 فروری کو جو سورج طلوع ہوگا وہ 9 مئی کے سورج کو ختم کر دے گا، ایک نئی صبح ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر چوتھی مرتبہ نواز شریف کو آپ وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں تو پھر کیا آپ کو خوددار کی زندگی بسر کرنی ہے یا خودداری کی زندگی بسر کرنی ہے؟ کہ آپ کو کشکول لے کے جانا ہے یا اپنا ہاتھ اللہ کے فضل سے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں، بیٹیوں اور بہنوں کو تعلیم دلوانی ہے اور ان کو ہنر سکھانا ہے اور عزت کا روزگار دلوانا ہے، یا پھر ایک ایسے شخص کے پیچھے جس نے قوم کو گالی سکھائی، قوم کو بدتمیزی سکھائی، معاشرے میں زہر گھولا۔ نواز شریف نے اس کے 3 مرتبہ اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، مگر نواز شریف نے کبھی کسی سپہ سالار کو میر جعفر نہیں کہا تھا۔ یہ ہے وہ نواز شریف جس نے صبر کیا، جس نے برداشت کی، اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑا۔ اور قصور والوں اور کھڈیا والوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف کو آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ کون سا لیڈر ہے، ادھر میں آپ سب سے مخاطب ہوں
کہ وہ کون سا لیڈر ہے جس کی پورے پاکستان میں ترقیاتی کاموں کے اوپر تختیاں لگی ہیں. کون ہے وہ؟ پاکستان کو نواز دو. پورے پاکستان میں ترقیاتی کاموں کے اوپر تختیاں لگی ہوں، اس کے خلاف اور اس کی حکومتوں کا تختہ الٹنا یہ ملک کے خلاف کتنی بڑی سازش تھی. مگر نواز شریف نے اس کے باوجود بھی اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑا، شہیدوں کو گالی نہیں دی، یادگاروں پر آگ نہیں لگائی، کسی کو امیر جعفر نہیں کہا اور جادو ٹونے کا سہارا نہیں لیا. پاکستان کو ابھی کل سندھ میں میرے ایک بڑے مہربان آپ جانتے ہیں نا کون مہربان ہے میرے؟ او زور نال بولو کی ہو گیا تانوں؟ میرے اس مہربان سیاستدان نے کہا کہ انتخابی مہم میں یہ نون لیگ والوں نے کراچی اور سندھ میں کوئی جلسہ نہیں کیا. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کارکردگی خود ہی ہمارے جلسوں کا کام دے رہی ہے. وہاں پہ جو آپ کی کارکردگی ہے اس کو پورے پاکستان نے دیکھ لیا ہے. ہم نے بھی عوام کو آ کر کراچی میں یہی کہنا تھا کہ یہ ہے کارکردگی، اور کہتے نہیں جناب کہ کراچی نو لاہور بنا دیں گے. جنہاں نے کراچی نو لاہور بنانا ہے تے باقی گل پچکی رہ گئی. اور بول دے نہیں قصوریہ بولو نا. اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو آج نواز شریف نے ابھی آپ سے خطاب کرنا ہے. میں آپ کو آج یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اگر نواز شریف کو آپ نے چوتھی مرتبہ آپ نے موقع دیا تو قصور کی بات تو میں نے کر لی، میں پنجاب کی بات کرتا ہوں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایسے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ایتھے جناب نوجوان کنے کنے تے ایدہ مطلب ہے کہ میں کلا نوجوان نہیں باقی تو سارے نوجوان ہو. تو میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں، ان بیٹیوں کے لیے پورے قصور میں نہیں پورے پنجاب میں پاکستان میں آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی، سکل ڈیولپمنٹ، ووکیشنل ٹریننگ، جس سے آپ کے بچے اور بچیاں وہ ہنر سیکھیں، پاکستان میں باوقار ان کو یہاں پر ملازمت ملے، ملک سے باہر بھی کاروبار کریں، پاکستان کو خوشحال کریں، کشکول توڑیں، غربت بے روزگاری کا خاتمہ کریں، اس ملک کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، خوددار کی زندگی سے باز آئے اور عظیم بنے پاکستان. 8 فروری کا دن جو ہے نوٹ کر لو، ترقی کو چن لو اور تباہی کو چن دو. ترقی کو چن لو اور تباہی کو چن دو، غربت کو ختم کر دو اور خوشحالی کو چن لو. اس ملک کے اندر بے روزگاری کو ختم کرو، اس ملک کے اندر روزگار پیدا کرو. یہ نواز شریف ہے، یہ دوسرے نہیں جو مداری اور ہیرا پھیری کر کے گھروں کو جا کے شام کو سو جاتے ہیں اور سوئیں گے نہیں. آپ کو آرام کی زندگی، آپ کو آرام کی نیند رات کو ملے گی تو ہم سوئیں گے. آپ خوشحال ہوں گے تو ہماری تھکاوٹ دور ہوگی. آپ کے بچے ملازمت میں آئیں گے تو ہمیں فخر ہوگا. یہاں یونیورسٹی بنے گی تو ہمیں فخر ہوگا، یہاں اسپتال بنے گا ہمیں فخر ہوگا، اور کشکول ٹوٹے گا، پاکستان عظیم بنے گا. انشاءاللہ کام کرو گے، لڑو گے، آگے بڑھو گے، پاکستان کو عظیم بناؤ گے تو پھر کتنا کچھ ہے
یہ سن لو بات، آخری بات کر رہا ہوں، کتنا کچھ ہے کر کے دکھایا، کتنا کچھ ہے کر کے دکھایا، کتنا کچھ ابھی باقی ہے، خواب جو پورا دیکھا تھا ابھی ادھورا باقی ہے۔ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ نعرہ لگاؤ پاکستان، آواز نہیں آئے پاکستان۔ ایک گنڈا پردوں کی آواز جانی چاہیے دی ہے، گنڈا پردے کے پاکستان، قائد اعظم محمد نواز شریف، شیر خدا حافظ۔